الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، انسان جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس کا ایک ممبر ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، اور اس گھر کے دوسرے ممبرز اور افراد سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ تمام حقوق جو اس رشتے سے متعلق ہوتے ہیں اس کو بھی حاصل ہوتے ہیں، اور وہ تمام ذمہ داریاں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں وہ اس پر فرض ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو ایک لڑکی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی اس گھر کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ بیٹی، بہن اور دیگر حیثیتوں سے اس کے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ زندگی بھر باقی رہتے ہیں۔ اس کے کنواری ہونے یا شادی شدہ ہو جانے یا پھر طلاق ہو جانے کی وجہ سے اس کے یہ رشتے جو اس کو بیٹی بہن کی حیثیت سے حاصل ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ اپنے گھر والوں سے شادی سے پہلے اس کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کی شادی کے بعد بھی باقی اور قائم ہے، اور طلاق ہو جانے کے باوجود وہ رشتہ باقی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے اس کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہوتی ہے اور شادی کے بعد اس کے شوہر پر، اور طلاق ہو جانے کی صورت میں پھر یہ ذمہ داری اس کے باپ پر آ جاتی ہے، یاد رکھو۔ اور باپ نہ ہو تو اس کے بھائی، چاچا، دادا، ماموں، نانا، ان سب کے اوپر اس کی رشتہ داری واجب ہے اور اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اس آیت سے ثابت کیا گیا ہے مفسرین کی طرف سے کہ خوشحال قریبی رشتہ داروں پر واجب ہے کہ وہ اپنے تنگ دست اور غریب اقربا اور رشتہ داروں کے خرچے پانی کا انتظام کرے۔ اسی لیے طلاق ہو جانے کے بعد عورت اپنے میکے واپس آتی ہے تو وہ اس کا اپنا گھر ہے جہاں وہ واپس آ رہی ہے، کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے۔ اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں اور رشتہ داروں میں ہی وہ آ رہی ہے۔ ان سب کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اس کو اپنے یہاں رکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کی کفالت اچھے انداز میں کریں، اس لیے کہ اس کی پرورش اور دیکھ بھال ایک آزمائش ہے جس میں کامیاب ہونے کی صورت میں ان سب کو جہنم سے چھٹکارے کی بشارت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں آیا کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جس کو ان بیٹیوں کے معاملے میں کسی بات سے آزمایا جائے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بنیں گی۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا جہاں ایک فریضہ ہے وہیں ثواب بھی تو ہے۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا بخاری کی روایت میں کہ اذا انفق الرجل على اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقۃ، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا اس میں اپنی طلاق شدہ بیٹی پر خرچ کرنا بھی داخل ہے، بلکہ اہل و عیال اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا دوسروں پر، پرایوں پر، اجنبیوں پر خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ متفق علیہ روایت میں آیا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحیم سنتان صدقۃ وصلۃ،
کہ مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر کیا گیا صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یہ ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا کہ کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جس کے خرچے پانی کا ذمہ دار ہے وہ نہ کرے اور خرچے پانی سے ہاتھ روک لے۔ میرے بھائیوں، افسوس کہ آج طلاق کی وجہ سے ادھر شوہر سے عورت کا ساتھ چھوٹتا ہے تو ادھر آہستہ آہستہ دوسرے رشتے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک دیکھتے ہیں کہ بہت سے رشتہ داروں کی موجودگی کے باوجود وہ بیچاری لڑکی یا عورت تنہا نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات میکے کے دروازے اس کے لیے مجبوری کے درجے میں ناراضگی کے ساتھ کھولے جاتے ہیں۔ گھر کے بعض لوگ اس کی کفالت کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے والد کو یا سرپرست کو اس پر خرچ کرنے سے روکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اس کو میکے والے انٹری بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں راستے میں جہاں کوئی تالاب یا ندی آ جائے گر کر مر جانا۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور اپنے گھر والوں اور پوری سوسائٹی کے لیے مسائل اور مشاکل کا سبب بن جاتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں شرعی حکم کے مطابق اگر اس کی کفالت اور دیکھ بھال کا انتظام کر لیا جائے تو معاشرے میں وہ بیچاری سکون و اطمینان سے رہے گی۔ دوسری طرف معاشرہ بھی، یعنی ماں باپ اور گھر بار کے علاوہ سماج بھی طلاق شدہ عورت سے متعلق بہت سی ذمہ داریوں کا اہل ہے، اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ مسلمانوں کی جب حکومت ہوتی تھی، طلاق وغیرہ کی وجہ سے بہت کم مسائل پیدا ہوتے تھے، اور اگر پیدا ہوتے بھی تھے تو وہ شرعی قاضی کے پاس حل ہو جاتے تھے۔ جہاں تک ان کے خرچے پانی کا سوال ہے، نان نفقے کا، تو عورت کے والد، بھائی، چچا وغیرہ شرعی طور پر جو ذمہ دار ہوتے وہ اسے سنبھال لیتے تھے، اور اگر یہ کوئی نہ ہو تو پھر بیت المال سے اس کا خرچہ دیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں چونکہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس لیے معاشرے کے با اثر اور اصحاب خیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ یہ سب چیزیں مت دیکھو کہ طلاق کیوں ہوئی، کیا ہوئی، اسباب کیا ہیں۔ طلاق شدہ عورت ہمدردی کی محتاج ہے۔ معاشرے کے ان کمزور افراد میں سے جن کی مدد کی اسلام میں رغبت دلائی گئی، ان میں سے ایک مطلقہ بھی ہے۔ نسائی شریف میں ایک روایت آئی کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ طلاق سے پہلے شوہر اور بیوی کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرانا، طلاق ہو جانے کی صورت میں دونوں خاندانوں کو شریعت کے احکام کی پاسداری کروانا، طلاق شدہ اور اس کے پہلے شوہر کو ہر طرح کے غلط اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، طلاق والی کے میکے والوں کو اس کے خرچہ پانی اور اس کی دوسری ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانے پر زور ڈالنا، اسی طرح طلاق شدہ کی دیکھ بھال اور اس کے خرچے پانی کا کوئی انتظام نہ ہو تو سماج کے اصحاب خیر کے ذریعے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ متفق علیہ روایت میں آیا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال
وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، مطلب بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا، مدد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیواؤں کے پیچھے خرچہ کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، وہ اس عبادت کرنے والے کے مانند ہے جو سستی نہیں کرتا، اور اس روزے دار کے مانند ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے۔ اب بیوہ کے لفظ میں وہ عورت بھی داخل ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ ہاں، امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ الارملہ سے مراد ہر وہ عورت ہے جس کا شوہر نہ ہو، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہو۔ میرے بھائیوں، سماج اپنی ذمہ داریوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کی وجہ سے سماجی نظام خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے ان حالات میں جبکہ دینی علم اور اسلامی تربیت کی بہت بڑی کمی ہے، اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ حالات سے متاثر ہونے والے افراد غلط اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ رمضان سے کچھ پہلے عائشہ بانو کا خودکشی کر لینا یہ اس کا زندہ جاوید واقعہ ہے۔ آج یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے برباد کرنے والے نتیجے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر اسلامی کورٹ کچہری کا رخ کرنے والے اور اسلام دشمن لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر امت کو نقصان پہنچانے والے حقیقت میں یقیناً غلطی پر ہیں، بلکہ شرعی لحاظ سے وہ گناہ عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی دیکھو کہ کیا مسلم معاشرہ طلاق شدہ کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے؟ کوتاہی ہوگی تو اس کے برے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ معاشرہ، سماج اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو رہا ہے تو پھر وہ امن، امان، راحت و سکون نہیں پا سکتا۔ اس لیے سماج کے ذمہ داروں، اہل علم اور زعمائے ملت، مسلم اداروں اور تنظیموں کو حالات کا سروے کرنا اور سنجیدگی کے ساتھ پریکٹیکلی اور زمینی سطح پر عملی اقدامات کرنا یہ زمانے کی شدید ضرورت ہے۔ اسی طرح طلاق شدہ عورت کے عقد ثانی کا، دوسرے نکاح کا بھی انتظام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے بے نکاحوں کے نکاح کرانے کی تشکیل کی حکم دیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو، اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ امام ابن کثیر جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایم ہر اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر نہ ہو، اور ہر اس مرد کو کہا جاتا ہے جس کی بیوی نہ ہو، چاہے شادی کرنے کے بعد جدائی ہو گئی ہو یا شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ اس لیے اس آیت میں تمام غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں، کنواری، بیوہ، مطلقہ سب شامل ہیں۔ اللہ نے ہر غیر شادی شدہ کا شادی کروانا یہ سماج کے اوپر لازم قرار دیا۔ پتہ چلا قریبی رشتہ داروں اور یتیموں کے سرپرستوں پر واجب ہے کہ وہ ایسے مرد و عورت کا نکاح کرائیں، انتظام کریں جو نکاح کے قابل ہو چکے ہیں۔ والدین کی، ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لڑکی جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ اسی طرح عورت اگر بیوہ یا طلاق والی ہے تو اس کے نکاح سے بھی فارغ ہونے کی کوشش کریں، ذمہ داری نبھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں، لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ شوہر والی عورت کا نکاح
یعنی ایک مرتبہ جس کا نکاح ہو چکا ہو پھر طلاق ہو گئی ہو یا اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو تو اس کا نکاح اس سے مشورہ لیے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے ہے؟ فرمایا اس کا خاموش رہنا۔ تو ایم جو ہے حدیث میں اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا خاوند وفات پا گیا یا اسے طلاق ہو گئی، اس کے نکاح کے لیے اس کی رضامندی کو ضروری قرار دیا، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ ہاں، اس کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ خیر القرون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں بیواؤں اور طلاق والیوں کا نکاح کرنا عام بات تھی۔ بہت سی ایسی صحابیات ہیں جن کے شوہر جنگوں میں شہید ہو جاتے یا ان کی وفات ہو جاتی، وہ عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر لیتی تھی۔ صحابہ کرام اس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنے میں بلکہ پہل کرتے تھے۔ میں اس کی چند مثالیں سناتا ہوں۔ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن ابو بکر الصدیق کی بیوی تھیں۔ طائف کے حصار کے موقع پر انہیں دشمنوں کا ایک تیر لگا، اس کے اثر سے وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے تو حضرت زبیر ابن عوام نے ان سے نکاح کیا۔ پھر وہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ جو شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عاتقہ سے نکاح کر لے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی، وہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے نکاح کیا۔ اسی طرح ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط صلح حدیبیہ کے بعد پیدل ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، زید ابن حارثہ نے ان سے نکاح کیا۔ جب زید جنگ موتا میں شہید ہوئے تو زبیر ابن عوام نے نکاح کیا، پھر انہوں نے طلاق دے دی تو عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا تو عمرو ابن عاص نے ان سے نکاح کیا۔ اسی طرح ام کلثوم بنت علی کا حال ہے، پہلے عمر ابن خطاب نے نکاح کیا، وہ شہید ہوئے تو عون ابن جعفر نے نکاح کیا، ان کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن جعفر نے نکاح کیا۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس کا بھی حال ہے، وہ ابو عمرو ابن حفص کی بیوی تھی، ابو عمرو ابن حفص کی، ان سے طلاق ہو گئی تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہم نے ان سے نکاح کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں رجال کے فن میں فہرست میں ملتا ہے جمیلہ بنت ثابت، سبیعہ الاسلمیہ، عائشہ بنت ابی طلحہ، فاطمہ بنت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم، یہ بھی وہی عورتیں ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قول کے مطابق 11 عورتوں سے نکاح کیا، ان میں سوائے حضرت عائشہ کے ساری بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بلکہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے تک بیوہ اور مطلقہ کی وجہ سے معاشرے میں کوئی مسائل اس دور میں پیدا نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ بہت جلدی شادی کر کے اپنا دوسرا گھر بسا لیتی تھی۔ ان کی حفاظت، دیکھ بھال، نان نفقے کے مسائل بڑی آسانی سے حل ہو جاتے تھے۔ برائی اگر کچھ مسائل پیدا بھی ہوتے تو وقت کے قاضی شرعی احکام کی روشنی میں انہیں حل کر دیتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں طلاق والی کا دوسرا نکاح کرنا یہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ ایک بڑی رکاوٹ جوڑے گھوڑے اور جہیز ہے، اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں۔ ہندوانہ تصورات بھی ایک رکاوٹ ہے، جن تصورات میں عورت کی شادی جس مرد سے ہوتی ہے وہ اس کے 7 جنم کا شوہر ہے، اس لیے ان کے پاس طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، بیوہ کی دوسری شادی بھی وہ نہیں کراتے۔ یہ جو جراثیم ہیں وہ فلموں، ٹی وی، اس پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کی وجہ سے شعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے گھروں میں بھی آ گئے۔ اسی طرح بعض اوقات
طلاق والی عورت کے سرپرست کا دوسرا گھر بسانے کی کوشش نہ کرنا ہے، وہ لوگ خود رکاوٹ بن جاتے ہیں، تیاری نہیں ہوتے۔ پہلی شادی کا جو کڑوا تجربہ ہوا یا دوسری شادی کو معاشرے کی طرف سے بے شرمی پر محمول کیا جانے لگا، اس کی وجہ سے یہ لوگ کرواتے ہی نہیں ہیں دوسری شادی۔ مرد کے نکاح ثانی کو بعض نادانوں کی طرف سے ہوس پرستی یا بے حیائی بھی قرار دیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ علماء اور معاشرے کے بااثر افراد کو چاہیے کہ وہ ان رکاوٹوں کو اپنے بیانوں، کوششوں اور پریکٹیکلی کاموں کے ذریعے دور کریں۔ جوڑے گھوڑے جہیز، شادی بیاہ میں فضول خرچی جیسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بیداری کی مہم چلانی چاہیے۔ نوجوانوں کو غیر شرعی، غیر قانونی رسوم و رواج کے بغیر شادی کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ ہندوانہ تہذیب اور اس کے مضر اثرات کو دور کرنا چاہیے اور اسلامی تصورات کو پیدا کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اور اسی طرح دوسری شادی کے لیے بیوہ کی ذہن سازی کرنی چاہیے، اس کے فوائد بیان کرنے چاہیے اور بغیر نکاح کے رہنے کے جو نقصان ہیں وہ بتانے چاہیے۔ عورت کنواری ہو یا مطلقہ یا چاہے بیوہ، شادی شدہ ہونا ہی اس کے تحفظ اور باوقار زندگی کا وسیلہ ہے۔ ان سب چیزوں کو سمجھانے کی سخت ترین ضرورت ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، مردوں کو حلال طریقے سے اپنی ضرورت کی تکمیل میں مدد ملے گی، معاشرے میں الفت و محبت پیدا ہوگی، بلکہ حسن نیت کی صورت میں اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ کے احکام سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ احکام جو اللہ کے ہیں ان پر عمل کرنے کی تربیت بھی لوگوں میں کرنا، دروس کی محفلوں، وعظ و نصیحت کی مجلسوں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اس کی کوششیں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ عقائد اور عبادات کے ساتھ ان سب چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے، تب جا کر معاشرہ دیندار بنے گا اور یہ سب برائیاں ختم ہوں گی۔ ہندوستان کے مسلمان آئلی معاملات کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء کی کشتی پر سوار ہیں۔ ہمارے اختلافات کو حل کرنے کے سلسلے میں غیر شرعی عدالتوں کا رخ کرنا اس کشتی میں سوراخ کرنے کے مانند ہو جاتا ہے، جس کے بعد نہ تو ان عدالتوں کا رخ کرنے والے سلامت رہ سکتے ہیں اور نہ دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جہاں ایمان کو خطرات لاحق ہوں، پھر وہاں جان کی سلامتی کوئی مطلب ہی نہیں رکھتی۔ یہ باتیں ہمارے بچوں، جوانوں، ہماری خواتین پر اچھی طرح واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کسی بھی حالت میں اس میں سوراخ کرنے کی ہمت نہ کریں اور آئلی معاملات کے لیے شرعی عدالتوں کے سوا کسی اور طرف کا رخ نہ کریں۔ برائیوں کے اسباب کا خاتمہ کیے بغیر برائی کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور خیر کے اسباب اختیار کیے بغیر خیر کا غلبہ ممکن نہیں ہے۔ اسلامی تربیت اس کا بہترین وسیلہ ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور آج عقائد اور عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار، نکاح و طلاق، تجارت و ملازمت اور زندگی کے دیگر شعبوں کے احکام بھی سکھانے اور ان میدانوں میں نوجوانوں کی اسلامی تربیت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ شادی سے پہلے لڑکے لڑکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کے حقوق کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رشتہ نبھانے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے معاملات میں اسلامی احکام کی روشنی کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب اس وقت سماج کی اہم ترین ضرورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، ان کو نبھانے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔